دیکھیے، فنون لطیفہ انسان کی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ انسان کا اگر آپ تجزیہ کریں تو انسان تین ہی چیزوں کا نام ہے۔ وہ ایک عقلی وجود ہے، وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور وہ بڑی غیر معمولی حصے جمالیات رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ وارفتہ حسن ہے۔ یہ وہ واحد چیز ہے جس سے انسان کسی حال میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حصے جمالیات کی تسکین کے لیے جیسے ہی وہ اقدام کرے گا تو فنون لطیفہ وجود میں آ جائے گی، شاعری وجود میں آ جائے گی، مصوری وجود میں آ جائے گی۔ یہ اس کے اظہار کے اسالیب ہیں۔ رقص وجود میں آ جائے گا، غنا وجود میں آ جائے گا، موسیقی وجود میں آ جائے گی۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سب چیزوں کو زینت قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یہ پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی گئی۔ تو اس وجہ سے یہ سب جائز چیزیں ہیں۔ ان کا استعمال بعض اوقات برا بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی۔ تو اسلام اس کے استعمال کے بارے میں آپ کو وارن کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے کہ برا استعمال کرنے سے بچو۔ اب مثال کے طور پر شاعری ہے۔ ہمارے ہاں کتنے بڑے شعراء پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے فنون لطیفہ میں سے واحد چیز جس پر سخت منفی تبصرہ کیا وہ شاعری۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی شاعری ممنوع ہوئی ہے ہمارے یہاں؟ بڑے سے بڑے شاعر پیدا ہوتے رہے، حتیٰ کہ ہمارے الطاف حسین حالی صاحب نے جب شاعروں پر تبصرہ کیا، دیکھیے کیا تبصرہ کیا ہے: گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ یہ ایک شاعر کا شاعری پر تبصرہ ہے۔ اس سب کے باوجود وہ شاعر بھی ہیں اور نہایت عمدہ شاعری کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بس مسئلہ اتنا ہی ہے کہ اگر کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پورے وجود کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی لطیف فن میں اشتغال اختیار کریں تو عقل معطل کر دیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی فن کی خدمت کرنے کے لیے اٹھیں اور اپنے اخلاقی وجود کو معطل کر دیں۔ آپ کی پوری شخصیت کو ہمہ وقت سرگرم رہنا چاہیے۔ حصے جمالیات کو اپنے دائرے میں، حادثہ اخلاقی کو اپنے دائرے میں، اور عقل کو اپنے دائرے میں۔ تو ہم ان میں توازن کے دائی ہیں۔ موجودہ جو نظم فلسفہ ہے اس کی بنیاد اصل میں ہیگل کی جدلیات پر ہے، اور اسلام میں پورے فلسفے کی بنیاد زوجین کے تصور پر ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک کشمکش ہے، لیکن وہ زوج سے زوج کی کشمکش ہے۔ وہ ملاپ کے لیے ہے، انفصال کے لیے نہیں ہے۔ اس میں کی ورڈ توازن ہے۔ ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ مرد اور عورت یہ زوجین بن کے کیسے رہیں گے، نہ کہ ایک جدلیاتی نتیجہ سنتھیسس میں پیدا کرنا ہے۔ تو یہ اصل میں دو الگ الگ اپروچز ہیں، اس میں کہیں اختلاف ہو جاتا ہے، ورنہ جہاں تک فنون لطیفہ کا تعلق ہے سب بالکل جائز۔